أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ بات انشاءاللہ تعالیٰ پوری سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اس آیت کے اندر ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت میں اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہود اور مشرکین کی طرف سے تھا۔ مشرکین اور یہود نے یہ اعتراض کیا، جس طرح مثال کے طور پر دنیاوی حکومتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک حاکم جو ہوتا ہے کبھی ایک حکم جاری کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے بعد اس کو یہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہوئی تھی، اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ حکم اس طرح نہیں اس طرح جاری ہونا تھا، تو وہ حکم کو بدل دیتا ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ موقع پر وہ ایک حکم کو تو جاری کر دیتا ہے، لیکن اس کو بعد کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ بعد کے حالات کیسے ہوں گے، اور جب حالات بدلتے ہیں تو اس وقت حالات بدلنے پر وہ حکم کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حکیم جو ہے یعنی ماہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ایک حکیم جو ہوتا ہے، تو اس کو جیسے مثال کے طور پر مریض کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ اب مریض کو ابھی یہ دوائی دینی ہے، 2 دن کے بعد اس کی طبیعت کے اندر فرق آئے گا تو اس کی دوائی کو اس طرح بدلنا ہے، تو اس کو بعد کے حالات کا پتہ یعنی اپنے علم کے مطابق جو اس نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اس علم کے مطابق اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے حالات اب اس طرح ہیں، پھر اس کے بعد دوائی استعمال کرنے پر اس کے حالات اس طرح ہو جائیں گے، تو اسی طرح اس کو حالات کے اندازے کے مطابق وہ دوائی اس کو دیتا ہے۔ اور ماہر حکیم جو ہوتا ہے یا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ اکٹھا ہی سارا وہ اس ترتیب کے ساتھ دے دے کہ 2 دن یہ دوائی استعمال کرنی ہے، پھر 2 دن یہ دوائی استعمال کرنی ہے، اس سے مریض کے اوپر بوجھ بن جائے گا، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے 2 دن کے بعد یعنی اس کو بلاتا ہے، یا ہفتے کے بعد اس کو بلاتا ہے، پھر اس کو دوائی بدل دیتا ہے۔ تو اسی طرح حکمت کے موافق اللہ رب العزت نے بھی یعنی اللہ رب العزت حکیم ذات ہے، اپنی حکمت کے مطابق مصلحت کی اپنے بندوں کی مصلحت کے طور پر اللہ رب العزت نے احکامات کو اس ترتیب سے رکھا کہ کبھی ایک حکم کو یعنی اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے حالات کو، کیونکہ قرآن جو ہے یہ تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوا، احکامات یہ سارے اکٹھے نازل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بندے کی یعنی وہ اللہ رب العزت نے بندے کے مطابق احکامات کو آہستہ آہستہ نازل کیا۔ اسی طرح اس آیت کے اندر جو ذکر کیا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر لاتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اپنی قدرت کے موافق یہ سارے کام شروع سے ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کی مصلحت کے مطابق وہ احکامات وہ آہستہ آہستہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ مشرکین نے جو جواب یعنی اعتراض کیا، یا یہود نے جو اعتراض کیا، تو وہ شروع کی جو 2 صورتیں آپ سے ذکر کی تھیں کہ ایک حاکم جو ہوتا ہے وہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک حکم جاری کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس حکم کو بدل دیتا ہے، یا اس کو بعد کے حالات کا نہیں پتہ ہوتا، اس وجہ سے وہ ایک مرتبہ ایک حکم کو جاری کرتے، جب حالات بدل جاتے ہیں وہ دوسرے حکم کو جاری کر دیتا ہے۔ تو وہ مشرکین اور یہود جو تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے قرآن کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ کہ اللہ رب العزت کو بعد کے حالات کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے کبھی ایک حکم جاری کیا، کبھی دوسرے حکم کو جاری کیا، لیکن اللہ رب العزت اپنی حکمت کے موافق اپنے بندے کے لیے کبھی ایک حکم کو جاری کر دیتے ہیں، اور اس کو بندے کے حالات کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے کے حالات پھر اس کے بعد اس طرح بدلیں گے، پھر اس کے بعد اسی کے مطابق اس حکم کو دوسری طرح بدل دیتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر شراب کے بارے میں حکم تھا، شراب کے بارے میں ایک دم سے حکم نازل نہیں ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ فوراً سے نازل نہیں ہوا، پہلے شراب کی نفرت دل کے اندر ڈالی گئی کہ اس میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا کہا
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آخر میں حکم یہ بدل دیا، آخر میں حکم کیا دیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی آخر میں شراب سے بالکل منع کر دیا گیا، قریب بھی نہیں جانا، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یعنی بالکل حکم آخری حکم نازل ہو گیا۔ تو مقصود یہ ہے کہ ان آیات کے نازل کرنے کا، احکامات کے نازل کرنے کا، کہ اپنے بندے کی مصلحت کے مطابق اللہ رب العزت جو حکم بھی نازل کرتا ہے اپنی بندے کی مصلحت کے مطابق نازل کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر مشرکین اور یہود کے اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے فرمایا آگے علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ہاں، کیونکہ اللہ یہ کائنات کا سارا نظام بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا، یہ صرف اس شریعت کے اندر نہیں، پہلی شریعتوں کے اندر بھی اسی طرح ہوتا تھا۔ ہاں، ان شریعتوں کے اندر بھی احکامات بدلتے رہتے تھے، احکامات بندے کی مصلحت کے مطابق، اللہ اپنے بندے کی مصلحت کے مطابق احکامات کو بدلتا رہتا تھا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے مصلحت بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ، کیونکہ واضح شریعت جو ہے، یہ شریعت کا پیدا کرنے والا، شریعت کا وضع کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی طبیعت کے مطابق، اپنے بندے کے احکامات، یہ جو شریعت کے اندر جو احکامات وغیرہ بدلنے ہیں، تو اپنے بندے کی مصلحت کے مطابق وہ اللہ رب العزت وہ احکامات کو بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔